بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بوڑھے روزے نہیں رکھ سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30,000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جو انسان کی وسعت اور طاقت کو مد نظر رکھتا ہے اور کبھی بھی اپنے بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بالخصوص میرے وہ بوڑھے بزرگ، مائیں اور بہنیں جو اب ضعیفی کی اس دہلیز پر ہیں جہاں جسم ساتھ نہیں دیتا، یا وہ مریض جو شدید بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کی سکت نہیں رکھتے، ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ایک عظیم خوشخبری اور روحانی تحفہ ہے۔ اگر آپ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہرگز دل چھوٹا نہ کریں اور نہ ہی خود کو اللہ کی رحمت سے دور سمجھیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے جسے صرف 7 بار پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو 30,000 روزے رکھنے کا ثواب مل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ اگر آپ مجبور ہیں تو اللہ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے اور وہ آپ کی نیتوں کا حال دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ آپ کی جوانی کی وہ عبادتیں اور لمبے سجدے اور وہ سخت گرمی کے روزے جو آپ نے تندرستی میں رکھے تھے، وہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ اب اگر بڑھاپے میں آپ کی کمر جھک گئی ہے یا بیماری نے گھیر لیا ہے تو اللہ کا کرم اب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ جوانی میں کی گئی عبادت کا اجر بڑھاپے کی معذوری میں بھی جاری رہتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے جو وہ تندرستی یا قیام کی حالت میں نیکی کر کے حاصل کرتا تھا۔ یہ کتنی بڑی رعایت ہے کہ آپ بستر پر لیٹے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں روزوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی نیت سچی ہے اور آپ کا دل تڑپ رہا ہے۔ یہ تڑپ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ مجھے اس بیماری میں بھی نوازے گا تو یقیناً وہ نوازنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں جس وظیفے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ان لوگوں کو روحانی طاقت دینا ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ تاہم یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہاں رعایت اور یہ عظیم ثواب صرف ان لوگوں کے لیے جو واقعی معذور، بوڑھے یا ایسے مریض ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جوان اور تندرست لوگ جو سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس وظیفے کو روزے کا متبادل نہ سمجھے، کیونکہ فرض کی اپنی جگہ ہے اور نفل یا ذکر کی اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تقوی کے لیے فرض کیا، لیکن جہاں جان کا خطرہ ہو یا بڑھاپا حد سے گزر جائے وہاں اللہ نے فدیہ اور ذکر الہی کا راستہ کھول دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بزرگ اس بات پر روتے ہیں کہ ہم محروم رہ گئے، لیکن اسلام محرومی کا نام نہیں بلکہ یہ تو رب سے جڑنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بوڑھے بندے پر بہت پیار آتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں پر ہمت نہیں رہی۔ ایسے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے اللہ نے خاص وظائف اور صورتوں میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین محترم، دین اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہر طبقے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصوں میں ہم اس روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کی تلاوت آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے اور آپ کو ہزاروں روزوں کا ثواب دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا سہارا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ آپ کی خاموش دعا، آپ کی آنکھ کا ایک آنسو اور آپ کی زبان سے نکلنے والا اللہ کا ذکر عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے مایوسی کو قریب نہ آنے دیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس قیمتی موتی کو حاصل کر سکیں جو آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بننے والا ہے۔ اللہ کی مہربانی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ صرف نیت پر پورا اجر دے دیتا ہے۔ اگر ایک شخص نیت کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو اللہ اس کی سچی نیت پر اسے نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بوڑھے جو سحری کے وقت اٹھ کر تڑپتے ہیں کہ کاش ہم بھی جوانوں کی طرح سحر و افطار کی برکات سمیٹتے
سے اللہ ان کی اس تڑپ کو 30,000 روزوں سے بھی زیادہ اجر میں بدل سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل پر منحصر ہے اور وہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں مرحلہ وار یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا اور کیسے اس مختصر سے وظیفے کے ذریعے اپنی زندگی بھر کی کمیوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کی بیماری یا بڑھاپا ایک تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی صورت میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ آپ گھر بیٹھے بستر پر آرام کرتے ہوئے بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے عبادت گزار حاصل کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا کلام معجزہ ہے اور اس کی ہر صورت اپنے اندر ان گنت اسرار و رموز رکھتی ہے جن کا ادراک ہم جیسے عام انسان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کے کلام کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، وہ اپنے کمزور اور ضعیف بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اس کے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گرد ایک حصار بن لیتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت میں شفا بھی ہے اور سکون بھی، اور یہی وہ کلام ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح فرمایا کہ ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ رب جو عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک دیتا ہے، وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے ان بندوں کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے جو بستر علالت پر پڑے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا یہ عالم ہے کہ وہ بندے کی ظاہری حالت کو نہیں بلکہ اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک بوڑھا شخص جس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور جس کے لیے پانی کا ایک گھونٹ چھوڑنا بھی مشکل ہو چکا ہے، وہ اگر سچی تڑپ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی سے اس کے لیے رحمتوں کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ کے اسی بے پایہ کرم کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ایک مختصر سی صورت کا بار بار ورد انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے اس طرح بھر دیتا ہے جیسے کسی نے برسوں کی عبادت کی ہو۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کی یہ معذوری، یہ بیماری اور یہ بڑھاپا دراصل اللہ کے قریب ہونے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ جب جوان لوگ مساجد میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ گھر کے ایک کونے میں تسبیح ہاتھ میں لیے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کی تسبیح کی آواز سن کر رشک کرتے ہیں۔ اسلام نے بوڑھوں کے لیے اتنی رعایتیں دی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے فدیے کا حکم دیا، لیکن ثواب کی تلافی کے لیے ذکر الہی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے زبان تھک جائے گی لیکن اس کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ ذات جو ایک ذرے کو پہاڑ بنا سکتی ہے، وہ آپ کی 7 بار کی تلاوت کو 30,000 روزوں کے برابر اجر میں بدلنے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ ذکر الہی وہ واحد عبادت ہے جس کے لیے کوئی خاص وقت یا سخت جسمانی مشقت کی قید نہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں یا سہارا لے کر چل رہے ہوں، آپ کی زبان پر جاری اللہ کا ذکر آپ کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تصور کریں کہ کائنات کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے کیونکہ آپ نے اسے اپنی بیماری اور کمزوری میں یاد کیا۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ اللہ کا دین تنگی نہیں بلکہ آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے کمزوروں، بوڑھوں اور بچوں کا خاص خیال رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین پر رکوع کرنے والے بوڑھے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا۔ یہ مقام ہے اللہ کے ہاں ان بزرگوں کا جن کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہوں۔ آپ کی سفید داڑھی اور سفید بال اللہ کے ہاں نور کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں۔
جب رب اتنی رعایتیں دے رہا ہے تو پھر ہمیں مایوس کیوں ہونا۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف آپ کو روزوں کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے تمام پچھلے گناہ بھی جھڑ جائیں گے۔ جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، ویسے ہی سچے دل سے کیا گیا ذکر انسان کے نامہ اعمال کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ اس نے دنیا میں بھیجا ہے جس سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، باقی 99 حصے اس نے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جس رب کی رحمت کا ایک قطرہ اتنا عظیم ہے کہ ماں اپنی جان قربان کر دیتی ہے، اس رب کی مکمل رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ بوڑھے جو آج لاچار محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے وہ 99 رحمتیں بے قرار ہیں۔ اس ویڈیو میں مسلسل اس روحانی سفر پر بات کریں گے تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے کہ اللہ کے کلام کی 7 بار تلاوت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوانی میں طاقت دی تاکہ وہ محنت کرے، اور بڑھاپے میں فرصت دی تاکہ وہ اپنے رب سے لو لگائے۔ یہ فرصت ایک نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ بستر پر ہیں تو یہ بستر آپ کی خانقاہ ہے، آپ کا مصلی ہے۔ یہاں بیٹھ کر جب آپ وہ مخصوص سورت پڑھیں گے تو فرشتے آپ کے گھر کا طواف کریں گے۔ اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہی دراصل بندگی کی معراج ہے۔ انسان جب کہتا ہے سبحان اللہ یا الحمدللہ تو میزان عمل کا آدھا حصہ بھر جاتا ہے، اور جب آپ رمضان کے ان مقدس لمحات میں یہ وظیفہ کریں گے تو اس کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ آپ کی عمر اگر لمبی ہو چکی ہے تو اب اپنے اعمال کو ذکر الہی سے خوبصورت بنائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن مومن کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے۔ جب ایک ضعیف بندہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے تسبیح پکڑتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رعایتوں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے نیت کی اور جسم نے ساتھ نہ دیا تو اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر نوازے گا جس کی آپ نے تمنا کی تھی۔ ناظرین محترم، جوں ہم اس روحانی سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، دل اس کی حقیقت کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اپنے بندوں پر کس قدر بے مثال ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کے احوال ملتے ہیں جنہوں نے انتہائی بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے ذکر الہی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی وفات کے قریب کثرت سے استغفار اور تسبیح پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جسمانی کمزوری کبھی بھی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ کے ایک ولی کا قول ہے کہ اگر تمہیں بڑھاپے نے بستر سے لگا دیا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے شور و غل سے نکال کر اپنی خلوت میں بلا لیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت تصور ہے کہ ایک ضعیف بندہ جب اپنے بستر پر تنہا ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے رب کی خاص قربت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت کا پیغام عام ہے، لیکن ایک معذور اور بوڑھے شخص کے لیے یہ ذکر اس کی زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ ناظرین محترم، وہ سورت جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے اختتام پر کرنے والے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض کلمات زبان پر ہلکے ہوتے ہیں لیکن میزان عمل میں پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جنہوں نے طویل عرصہ بیماری میں گزارا لیکن ان کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا شکر ہی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر اور ذکر کی برکت سے انہیں نہ صرف شفا دی بلکہ ان کا نام رہتی دنیا تک کے لیے صبر کی مثال بنا دیا۔ آپ کا یہ بڑھاپا اور آپ کی یہ بیماری بھی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا راستہ وہی ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کے کلام سے لو لگانا اور اس مخصوص صورت کو 7 بار پڑھ کر اس عظیم اجر کا حقدار بننا جس کا وعدہ صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، یہ سسپینس اور یہ انتظار دراصل آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے ہے تاکہ جب آپ اس صورت اور وظیفے تک پہنچے تو آپ کا دل پوری طرح آمادہ ہو چکا ہو۔
اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بڑھاپے میں ذکر الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا نام نہیں بلکہ یہ تقوی اور اللہ کی پہچان کا مہینہ ہے۔ اگر آپ معدے کی تکلیف یا کمزوری کی وجہ سے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اپنی زبانوں کو لغو باتوں سے روک کر اور اسے اس خاص ذکر کے ساتھ تر رکھ کر روزے داروں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ نبوی نسخہ خاص طور پر آپ جیسے بزرگوں کے لیے ہے جن کے پاس اب بھاگ دوڑ کی طاقت نہیں رہی۔ آپ کی تسبیح کے دانوں کی آواز عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس ویڈیو میں جس 30,000 روزوں کے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کی وسعت کی عکاسی کرتا ہے جو وہ اپنے عاجز بندوں پر فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے امید رکھی تو میں نے تجھے معاف کر دیا، چاہے تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک ہی کیوں نہ پہنچ گئے ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رعایت ہوگی؟ ایک بوڑھا انسان جب اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور پھر اس خاص صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوں کے بدلے اس کی پوری زندگی کے رجسٹر کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس سکرپٹ کا مقصد آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ گھر کے کسی کونے میں بیکار نہیں بیٹھے بلکہ آپ اس وقت اللہ کے ذکر کے محافظ ہیں۔ بزرگان دین کا ایک اور خوبصورت قول ہے کہ جسم کا روزہ تو شام کو ختم ہو جاتا ہے لیکن روح کا روزہ ذکر الہی مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم اس مبارک سورت کا نام، اس کے پڑھنے کا وقت اور وہ خاص طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کی تقریر سنور سکتی ہے۔ تجسس کی یہ گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں، لیکن ان لمحات میں اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ آپ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تنگی اور آسانی دونوں حالوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، جوں ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، دل اللہ رب العزت کی اس سخاوت پر قربان جانے کو چاہتا ہے جو اس نے اپنے عاجز بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس کا ایک ایک حرف نیکیوں کا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، اگر ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو جب ایک بوڑھا شخص اپنی لرزتی زبان سے پوری سورت تلاوت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کیسا طوفان آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹا سا عمل دیکھتا ہے اور اسے اپنی شان کے مطابق بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا سیلاب آیا ہوتا ہے جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور پیاری ماؤں، آپ اگر گھر میں بیٹھے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کا گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا، استغفار کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ اس کے بدلے آپ کو ان غازیوں اور مجاہدوں جتنا اجر دے سکتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جاننے والا ہے، وہ آپ کی اس کمزوری کو بھی عبادت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کرسی پر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے فرشتے آپ کے گرد پر پھیلا دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ روزہ اگرچہ بیماری اور بڑھاپے میں معاف ہے اور اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ نے نماز میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، یہاں تک کہ اشاروں سے پڑھیں۔ نماز آپ کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے اور یہی وہ نور ہے جو قبر کے اندھیرے میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بوڑھوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ آپ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آسمان سے رزق اترتا ہے اور گھروں میں برکتیں آتی ہیں، اس لیے کبھی خود کو بے بس نہ سمجھیں۔ آپ کا ذکر الہی میں
مشغول رہنا پورے گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا یعنی بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس عظیم اجر کی طرف متوجہ کرنا ہے جو بہت کم محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک گناہ گار عورت کو جنت عطا فرما دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے اس بوڑھے بندے کو محروم رکھے گا جو زندگی بھر اس کے سامنے سجدہ ریز رہا اور اب بڑھاپے میں صرف 7 بار ایک سورت پڑھ کر اس سے 30,000 روزوں کا ثواب مانگ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ میرے بزرگوں، آپ کے سفید بال اللہ کے ہاں اتنے معزز ہیں کہ اللہ کو آپ کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، تو پھر اس کریم رب سے مانگنے میں دیر کیسی؟ رمضان کے ان مبارک ایام میں جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں، شیاطین قید ہوں اور پکارنے والا پکار رہا ہو کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلنے والا یا اللہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ آپ کی بیماری دراصل آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی دکھ پہنچتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کی یہ تکلیفیں، یہ جوڑوں کا درد، یہ کمزوری، یہ سب اللہ کے ہاں نیکیوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ وہ مخصوص صورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل آپ کے لیے ایک روحانی پاور بینک ہے جو آپ کی روح کو تر و تازہ کر دے گی۔ اس ویڈیو کے اگلے اور حتمی حصے میں ہم وہ عمل بتائیں گے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ یاد رکھیں، اللہ معیار دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ آپ کا ایک بار خلوص سے سبحان اللہ کہنا کسی کے 1000 بار بغیر توجہ کے کہنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا گھر میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرنا بھی ایک عظیم عبادت ہے، کیونکہ علم دین کی طلب میں گزارا گیا وقت اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے اہم اور رکت امیز حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نیت کی سچائی عمل کی کثرت سے زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں تو اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے عمل پر بھی اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے وہ بزرگ جو آج معذوری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے، وہ پہلے شرعی مسئلے کو سمجھ لیں۔ اسلام میں حکم ہے کہ اگر بڑھاپا اس حد تک ہو کہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رہے یا ایسی بیماری ہو جس میں تندرستی کی امید نہ ہو، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اس کی رقم بطور فدیہ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے اور فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ صرف استغفار کرے، اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اب آئیے اس خاص روحانی عمل کی طرف جو آپ کی محرومی کو 30,000 روزوں کے ثواب میں بدل سکتا ہے۔ اس مبارک عمل کی شروعات آپ نے درود پاک سے کرنی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ عظیم سورت پڑھنی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سورت کو آپ نے مکمل توجہ اور خشوع کے ساتھ 7 بار تلاوت کرنا ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اس رات کا ذکر کرتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 7 بار اسے پڑھنا اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا ایک مجرب ذریعہ ہے۔ سورۃ القدر کے بعد آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے جو اللہ کی کرم نوازی اور بے پناہ رحمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نام ہے یا کریم ہو یا رحیم ہو۔ ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کا نام کریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے اور رحیم وہ ہے جو بار بار رحم فرماتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل
دل سے بوجھ اتر رہا ہے اور ایک نورانی سکینیت آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، جس میں بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے۔ اگلے مرحلے میں آپ نے 41 مرتبہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی مگر انتہائی طاقتور آیت پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بس ہوں پس تو میری مدد فرما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی بے بسی کے وقت مانگی تھی۔ میرے بزرگوں، جب آپ خود کو کمزور محسوس کریں تو یہ آیت آپ کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 بار استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، آنکھوں سے ایک آنسو بھی اگر نکل آیا تو وہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ سچی توبہ وہ ہے کہ انسان دل سے شرمندہ ہو اور اللہ سے کہے کہ باری تعالیٰ میں نے جان بوجھ کر یا نادانی میں جو بھی غلطیاں کی مجھے معاف فرما دے۔ عمل کے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ جس عمل کے اول و آخر میں درود ہو اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ میں تیرا وہی بندہ ہوں جو جوانی میں تیری خاطر روزے رکھتا تھا، مساجد کو آباد کرتا تھا اور تیری عبادت میں لذت پاتا تھا۔ آج بڑھاپے اور بیماری نے مجھے بستر سے لگا دیا ہے۔ اے میرے کریم رب، میری اس تڑپ کو قبول فرما اور اس مختصر سے عمل کی برکت سے مجھے وہ اجر عطا فرما جو تو نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اے اللہ میری کمزوری کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے محروم نہ رکھنا۔ ناظرین محترم، جب ایک بوڑھا بندہ اس طرح گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اس کی سفید داڑھی کا حیا آتا ہے اور وہ اس کی جھولی کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کی روح کو وہ تسکین دے گا کہ آپ کو اپنی بیماری بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا انعام لگے گی۔ ویڈیو کے اختتام پر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ معلومات آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ کو اس سے حوصلہ ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے ان تمام دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں جو گھروں میں بیمار یا لاچار بیٹھے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی مایوس دل میں امید کی شمع جلا سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کے کمنٹ سیکشن میں حصول ثواب اور برکت رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک پیارا نام ضرور تحریر فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی حقیقی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما اور جو بوڑھے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی عبادات اور نیتوں کو قبول فرما کر انہیں کامل اجر سے نواز۔ اے باری تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرما اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔